میں نے کہیں سے سنا ہے کہ عمرہ میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں، البتہ اسے الٹا کر کے پہننا چاہیے، یعنی جو سلا ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر سلا ہوا آگے کی طرف رہے گا۔ تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے بھی پہن سکتی ہوں؟ مسز عثمان ابو ظہبی سے۔ جناب، عمرے میں حالت احرام میں حج ہو یا عمرہ ہو، عورت چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتی، تو نقاب بھی ضروری ہے جوان عورت کے لیے، لیکن اس طرح سے ضروری ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ تو خواتین کو چاہیے، آج کل وہ کیپ آتی ہے، اس کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے، تو وہ لٹکا لیا کریں تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور نقاب بھی ہو جائے، یعنی احرام کی پابندی پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ بات کہ الٹا کر کے کپڑا لگا لیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی دفعہ حج میں حلق کرانا کیا ضروری ہے؟ جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں، اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حلق کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں؟ نیز جو پہلی دفعہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے حلق کروانا ضروری ہے؟ شازیہ صاحبہ تنزانیہ سے۔ دیکھیں، جو مرد حج یہ کرے گا یا عمرہ کرے گا تو کہیں بھی اس پر حلق کروانا ضروری نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ میں، نہ دوسری دفعہ میں، نہ تیسری دفعہ میں۔ قصر کروانا بھی جائز ہے۔ قصر کا مطلب ایک پورے کے برابر بال کاٹ لیے جائیں سر کے، یعنی ایک پورے پورے سر سے کاٹے جائیں ایک پورے کے برابر، یعنی اتنا انچ کم از کم چھوٹے کر دیے جائیں بالوں کو، 1 انچ۔ تو یہ پورے سر سے ہو، ایسا نہیں کہ یہاں سے چٹیا پکڑ کے کاٹ ڈالی، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں احرام سے نکلتے باہر۔ تو یہ ضروری ہے، حلق یعنی سر منڈانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے بال ہی 2-2 انچ کے ہوتے ہیں، پہلے وہ پٹے والے بال تو لوگ رکھتے نہیں ہیں، 2-2 انچ کے بال ہوتے ہیں یا 1-1 انچ کے بال ہوتے ہیں، تو وہ نائی کے لیے بھی اس کو 1 انچ کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور 1 انچ کاٹیں گے تو وہ ایسے ہی ہو جائیں گے، حلق کے قریبی ہو جائیں گے، تو اس لیے پھر لوگ حلق کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو حلق ضروری نہیں ہے، قصر بھی جائز ہے، البتہ حلق میں 3 گنا زیادہ ثواب ہے قصر کی نسبت، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حلق کروایا جائے۔ باقی یہ کہ کوئی نہ کرائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے، باقی عورت کے لیے تو حلق جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حج پہ گئے تھے، عمرے پہ گئے تھے، ان کے بال تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، میں جب عمرہ کر کے آیا تو انہوں نے کہا آپ عمرہ کر کے آئے؟ میں نے کہا جی، کہتے بال تو آپ کے بڑے ہیں، تو میں نے کہا میں نے قصر کروایا، کہہ رہے ہیں یار اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں آپ کے بالوں میں، اتنے بڑے والے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی سمجھ لیں، میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تھا تو حلق کی سنت پر عمل کیا تھا، اس وقت بھی میرے اس سے بھی بڑے بال تھے یہاں تک، تو میں نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا۔ تو پہلی دفعہ جب میں نے حج کیا تو حلق کیا میں نے، اس کے بعد جب دوبارہ حج کیا یا عمرہ کرتا ہوں تو پھر قصر کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو اس میں لوگ جو طنز کرتے ہیں اور ملامت کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب شریعت نے قصر کی اجازت دی ہے تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے جدہ میں ایسے بہت سے یعنی لوگوں کے بارے میں سنا، ایک کو تو دیکھا بھی کہ وہ اس چکر میں جدہ میں رہتے ہوئے عمرہ نہیں کر رہا، اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر رہا کہ مجھے ٹینٹ کرانی پڑے گی۔ تو میں نے ان سے بولا بھائی آپ قصر کر لو، بال چھوٹے کر لو، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا۔ تو اس لیے حلق بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے۔ حلق میں زیادہ ثواب ہے لیکن قصر بھی جائز ہے، کوئی اگر حلق نہ کرائے تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے۔ دوران حج حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر عورت کو حج کے دوران حیض آ جائے تو وہ آگے فرائض و واجبات کیسے پورے کرے گی؟ شوکت فقیر کوہاٹ سے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ حج میں عورت بس ایک چیز کی پابندی ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتی اگر حیض آ جائے، عمرے میں بھی یہی پابندی ہے، باقی تمام عمرے کے ارکان یا حج کے ارکان عورت ادا کرے گی۔ عمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو صرف طواف کرنا ہے اور آگے سعی کرنی ہے، تو طواف سے رک جائے، وہ جب حیض بند ہو تو طواف کرے پھر سعی کر لے۔ اور اگر سفر میں واپسی ہے، جہاز کا ٹکٹ ہے اور فوراً واپسی ہے عورت کی اور قافلہ واپس جا رہا ہے، وہ نہیں اسٹے کر سکتی، ناممکن ہے اس کے لیے، تو پھر عمرے میں کیا کرے گی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوری میں طواف کر لے اور بعد میں دم دے دے۔ لیکن یہ بلا ضرورت جائز نہیں ہے، اس کو اصل حکم یہی ہے کہ وہ اسٹے کرے وہاں بیت اللہ میں اور پاکی کا انتظار کرے۔ باقی سعی کے دوران اگر حیض آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سعی کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے۔ اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، وقوف عرفہ ہے، رمی ہے، اسی طرح سعی ہے، منا کا وقوف ہے، ان میں عورت کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تمام ارکان حالت حیض میں ادا کیے جا سکتے ہیں، بس مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی نماز پڑھنے کے لیے، اور طواف زیارت نہیں کرے گی عورت جب حج کے ایام میں اس کو حیض آ جائے، کوئی بھی طواف نہیں کرے گی، صرف طواف زیارت میں۔ تو طواف زیارت یا طواف کے لیے عورت کو پاک ہونا پڑے گا، وہ انتظار کرے گی۔ حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو،
کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ یہ اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں، حج جب فرض ہو تو پھر حج ہی ادا کرنا پڑے گا آپ کو، یا قربانی جب آپ پر واجب ہو تو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ غریب کی مدد کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی، غریب کی مدد کرنے سے حج ساقط نہیں ہوتا۔ آپ کی بچی کی شادی کے لیے پیسے ہیں لیکن آپ پہ حج فرض ہو گیا تو آپ کو حج پہلے کرنا پڑے گا۔ تو فرضیت اسلام میں پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھنی تھی اور لوگ کہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ جتنا ٹائم فجر پڑھنے میں لگاؤ گے کسی غریب کی مدد کر دو۔ بھائی غریب کی مدد کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، فجر سے لے کے ظہر تک کرتا رہے، نماز کیوں ضائع کر رہے؟ تو ایسے ہی حج کرے ان پیسوں سے، پھر جو اضافی پیسے آتے رہے تو اس سے غریبوں کی مدد بھی کرتا رہے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی، اسی گوشت سے مدد کر دے غریبوں کی، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے۔ تو ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کیا حجر اسود جنت کا پتھر ہے؟ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جہاں زیب سومرو ٹنڈو اللہ یار۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، حدیث میں آتا ہے یہ پتھر جنت سے آیا لیکن لوگوں کی بدعمالیوں سے سیاہ ہو گیا، تو جنت ہی کا پتھر ہے۔ کیا ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ کیا شوال یا ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے؟ عبید عباسی۔ نہیں جی، حج کا تعلق ہے آپ میں استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر حج کی استطاعت ہے تو آپ ذی قعدہ یا محرم میں عمرہ نہ بھی کریں تو بھی فرض ہے، اور اگر حج کی استطاعت آپ میں نہیں ہے تو ذی قعدہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے شاید محرم کہہ دیا، یعنی ذی قعدہ یا شوال میں۔ تو ذی قعدہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا، حج کا تعلق ہے حج کی استطاعت ہے یا نہیں۔ گھر سے احرام باندھنے کا حکم، کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے۔ افضل تو یہی ہے کہ آپ گھر ہی سے احرام باندھ کے جائیں، حج کے لیے بھی اور عمرہ کے لیے بھی، کیونکہ جتنی دیر احرام کی حالت میں گزرے گی اللہ کو آپ سے اتنی ہی محبت ہوگی۔ اللہ کو سب سے زیادہ انسان حالت احرام میں اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ ڈریس پہن لیا اس نے۔ اور اچھا یاد رکھیں، احرام صرف ان چادروں کو نہیں کہا جاتا، احرام کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی، یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے اور عمرے کی نیت سے آپ احرام میں آ گئے، حج کی نیت سے احرام میں آ گئے۔ لیکن عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ پھر احرام کی پابندیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا کہ جی گھر میں 2 رکعت پڑھ کے آپ نے حج یا عمرے کی نیت کر لی، ایئرپورٹ پہ پہنچے آپ، پتا چلا جی آپ کی فلائٹ ہی لیٹ ہو گئی ہے جی۔ یا جیسے کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا، عمرے کرنے کی نیت سے لوگ گئے اور احرام باندھ کے گئے، ایئرپورٹ پہ پتا چلا کہ جی وہ سعودی عرب نے عمرے پہ ہی پابندی لگا دی ہے کووڈ کی وجہ سے۔ تو اب وہ لوگ تو ان کو تو احرام پھر کھولنا پڑے گا، پھر دم واجب ہو جائے گا ان کے اوپر۔ تو وہ چونکہ بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اس مشکل سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم جب میقات سے گزریں گے تو نیت کریں گے ہم احرام کی، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ثواب بہرحال کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھیں اور وہیں سے لبیک کہتے ہوئے آپ جائیں، کیونکہ احرام میں آنے کے بعد ہی لبیک شروع ہوتا ہے، تو زیادہ ثواب یہی ہے۔ تو کوئی زیادہ ثواب افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور اچھا بھی لگتا ہے نا، انسان اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اپنے علاقے سے ہی احرام باندھ کے، تو اس میں اللہ کے گھر کی تعظیم بھی زیادہ ہے۔ احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابن شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے۔ نہیں میرے بھائی، عمرہ یا حج کے لیے جب آپ غسل کریں، ایک تو احرام کے بعد غسل ہے، ایک غسل ہے احرام سے پہلے، یعنی ابھی آپ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے کہا غسل کر لوں، اس میں تو آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں، لیکن جب احرام میں آ گئے آپ، یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے اور احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئیں، اب آپ صابن سے میری مراد ہے خوشبودار صابن، جو کہ عام طور پہ جو یہاں صابن ملنے خوشبودار ہی ہوتے ہیں، تو پھر صابن شیمپو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ سادہ صابن ملتا ہے جو خاص طور پر احرام والوں ہی کے لیے مل رہا ہوتا ہے، اس کا استعمال جائز ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو حاجی ہے نا پراگندہ ہی زیادہ پسند ہے، تو لہذا نہانا ہو تو سادہ پانی سے نہائیں، صابن کا استعمال نہ کریں۔ طواف اور سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، کیا طواف اور سعی کے لیے طہارت ضروری ہے؟ حافظ سلیمان صاحب، طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، سعی کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ تو طواف اگر کسی نے بغیر وضو کے کر لیا تو اس پر واجب ہے کہ طواف کو لوٹائے۔ میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟
عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا دم دینا واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا۔ اچھا، اس سے کیا دم دینا ہوگا؟ ام عمر کراچی سے، دیکھیں میقات سے آپ گزر گئی، آپ عمرے کی نیت سے یا مکہ کی نیت سے آپ جا رہی تھی اور میقات سے آپ گزر گئی اور آپ نے احرام کی پابندیاں میں اپنے آپ کو لاگو نہیں کیا، یعنی لبیک پڑھ کر احرام میں داخل نہیں ہوئی، تو آپ پہ دم واجب ہو گیا ہے، تو اس لیے دم دے دیں۔ اور باقی یہ کہ چہرے یعنی کپڑا بھی چہرے پر لگا رہا، تو کپڑا جو چہرے پر عورت کے لگا رہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 12 گھنٹے تک لگا رہے گا تو دم واجب ہوتا ہے، اس سے کم میں دم واجب نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیے گا کہ احرام کی پابندیوں پر پورا عمل نہیں ہوا، تو تھوڑا بہت چند ریال صدقہ کر دیں، وہ کافی ہے، لیکن یہ کہ دم واجب نہیں ہے، کیونکہ دم واجب ہوتا ہے کہ آدھے دن سے زیادہ تک، یعنی متفرق اوقات میں اگر کپڑے پر چہرہ لگائے، چہرے پہ کپڑا لگائے تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، کم سے کم وہ آدھا دن بنتا ہو، تو اتنا تو نہیں ہوگا، تھوڑی دیر میں لوگوں نے بتا دیا ہوگا، تو اس لیے اس میں دم واجب نہیں ہے یہ، لیکن جو میقات سے بغیر حرام کے گزر گئے اس میں دم واجب ہے۔ حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا، اگر کسی نے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا یا نہیں؟ عبد الخالق چترال سے۔ دیکھیں رکن جو اس کے ذمہ تھا اسلام کا ایک رکن، وہ تو پورا ہو گیا، لیکن اس کو گناہ ہوگا، اور یہ گناہ کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حلال پیسوں سے دوبارہ حج نہ کر لے، لہذا اس پر واجب ہے کہ حلال پیسوں سے دوبارہ حج کرے۔ وہ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن سعودی عرب سے۔ جتنے چاہیں عمرے کر لیں ایک سفر میں، تو علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں ایک سفر میں جتنے زیادہ عمرے کریں اچھا ہے، بعض اس کے قائل ہے کہ نہیں جی ایک سفر میں عمرہ ایک ہی کریں اور جو ٹائم مل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں، تو ہماری رائے میں یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یا بعض دیگر اسلاف سے ایسا بھی ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے ہزار عمرے کیے، بار بار عمرہ کرتے تھے، واپس جاتے تھے، پھر احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرتے تھے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ اس میں لوگوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں، تو جس کو جو ذوق ہو اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے ہماری رائے میں کہ عمرہ ایک کرے اور پھر طواف زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن کوئی زیادہ عمرے کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ طواف میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے سے کیا دم واجب ہوگا؟ احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا تو کیا دم واجب ہو جائے گا؟ عائشہ لائق نہیں جی، دم واجب نہیں ہوگا، تو ہاں البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہاں احتیاط کریں، احرام کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ پھر خوشبو لگ جاتی ہے، تو کہیں بھی بیت اللہ میں ایسی جگہ پہ ہاتھ نہ لگائیں جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے ملتزم پہ اور حجر اسود پہ خوشبو لگائی جاتی ہے، وہاں احتیاط کریں، احرام کی حالت میں اس میں ہاتھ نہ لگائیں۔ عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کرنے کے بعد مینا جا کر سر منڈوایا جائے تو کوئی دم لازم آئے گا یا نہیں؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ نہیں، مینا جا کر سر منڈوانے میں تو کوئی دم لازم نہیں آئے گا۔ عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم۔ عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا، اب مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی، کیا اس صورت میں طواف کے نفل بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا۔ عثمان رفیع۔ احناف کے ہاں عصر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں ہے، اور طواف کی جو 2 رکعتیں وہ بھی عصر کے بعد جائز نہیں ہے، تو اگرچہ عرب علماء چونکہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، ان کی رائے میں جائز ہے، دلائل دونوں طرف ہیں، تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، انسان کو ایک ہی فقہ کو فالو کرنا چاہیے تمیز سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں یہی ہے کہ وہ طواف کر لیں، عصر کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت نفل اس وقت نہ پڑھیں، جا کے آرام سے صحیح کر لیں، نفل پڑھ لیں مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد، تو کیونکہ وہ طواف کی 2 رکعتیں اگرچہ واجب ہیں لیکن اس کا ٹائم متعین نہیں ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں، تو بعد میں پڑھ لیں، وہ عصر کے بعد نہ پڑھیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے۔ لیکن جو بے غبار صحیح حدیث ہے اس میں 1000 نمازوں کا ذکر ملتا ہے کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کا ثواب۔ کیا حاجی گھر میں قربانی کرے گا؟ حاجی جو قربانی مکہ مکرمہ میں دیتے ہیں کیا گھر پر بھی قربانی کرنی ہوگی؟ اختر سعید انڈیا سے۔ دیکھیں حاجی جو مکہ مکرمہ میں حج میں قربانی کرتا ہے وہ دم شکر کہلاتی ہے کہ ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، جس کو حج تمتع کہتے ہیں،
تو اس کی قربانی حاجی پر واجب ہے کہ ایک ہی سفر میں اللہ نے عمرے کی بھی توفیق دے دی اور حج کی بھی. اسی طرح حج قران میں بھی ہے کہ ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا. عمرے کا احرام ابھی اترا نہیں تھا, اسی احرام سے حج کر لیا. یہ سب سے مشکل حج ہے اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس کا ہے. تو اس پر بھی آپ کو دم واجب ہے. وہ بقرعید والی قربانی نہیں ہوتی, یہ دم شکر کہلاتی ہے. تو یہ دو قسم کی قربانیاں حج میں کرتے ہیں. ایک حاجی وہ جو حج تمتع کرتا ہے, ایک وہ جو حج قران کرتا ہے. تو اس سے بقرعید والی قربانی ساقط نہیں ہوتی, بلکہ بقرعید والی قربانی حاجی پر الگ سے واجب ہوتی ہے, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. وہ 2 شرطیں یہ کہ نمبر 1, بقرعید کے دنوں میں حاجی مسافر نہ ہو, یعنی مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو اس کی, کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ اس میں استطاعت بھی ہو, کہ قربانی جو صاحب نصاب بھی ہو, جیسے اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ یہاں جیسے صاحب نصاب تھا وہاں بھی صاحب نصاب ہو. کوئی کہہ سکتا ہے اتنا پیسہ تھا تبھی تو حج پہ آیا ہے نا, ٹھیک ہے بھائی حج پہ آیا, لیکن ہو سکتا ہے وہ پیسہ خرچ ہو گیا وہ حج پہ, اب بچے نہ اس کے پاس اتنے پیسے. تو 2 شرطیں اگر ہوں گی کہ حاجی صاحب استطاعت بھی ہو, نمبر 2 مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت بھی ہو, تو پھر حاجی پر قربانی بقرعید والی الگ سے لازم ہے. پھر اس کی مرضی ہے کہ وہیں کر لے یا اپنے ملک میں کسی کو بول دے کہ میری طرف سے قربانی کر لو. عام طور پہ تو مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی حاجی کی نیت نہیں ہوتی, لہذا وہ مسافر ہوتا ہے, تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی. حج میں قربانی نہ کر سکے. اچھا, مکہ میں اب ہماری رائے کے مطابق, جامع الرشید اور دارالعلوم فرنگی کی رائے کے مطابق مینا بھی مکہ میں ہی داخل ہو گیا ہے. یعنی کچھ لوگ مکہ سے مینا جاتے ہیں تو وہ مکہ ہی سمجھا جائے گا, اور بنوری ٹاؤن کی رائے یہ ہے کہ نہیں, مینا بالکل ایک الگ ہے, مکہ الگ ہے, یہ دونوں الگ الگ شاعر ہیں اسلام کے, یہ مرج نہیں ہوں گے. تو ان کی رائے میں جب آپ مینا جائیں گے تو وہ آپ گویا مسافر نہیں کہلائیں گے, آپ یعنی سوری مسافر ہی کہلائیں گے. یعنی 15 دن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت سے مینا میں جانے سے ان کی رائے میں یہ ہے کہ وہ مکہ میں جانا نہیں کہلائے گا, بلکہ وہ الگ شہر کہلائے گا, لہذا اس سے آپ مسافر ہی رہیں گے. جبکہ دارالعلوم فرنگی کی رائے یہ ہے اور جامع الرشید کی رائے یہ ہے کہ نہیں, مینا جو ہے اور مکہ ہی کا حصہ بن چکا ہے, لہذا مینا میں کوئی ٹھہرے کچھ دن اور مکہ میں ٹھہرے تو وہ مکہ میں ٹھہرنا ہی کہلائے گا. اچھا بھائی, ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے دن روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب, وہ 10 دن روزے رکھے گا. تلک عشرۃ کاملہ قرآن میں ہے نا, تو اس پر لازم ہوگا کہ 3 دن وہیں پہ روزے رکھے اور 7 دن وہ اپنے مقام پہ آنے کے بعد رکھے. اس کی تفصیل پھر میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دوں گا. کیا قربانی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ احمد صاحب انڈیا سے. بالکل غلط ہے. قربانی کا وجوب, قربانی کا ثبوت, قربانی کا سنت ہونا, یہ سب چیزیں تواتر سے ثابت ہیں. وجوب میں تو اختلاف ہے, احناف کے ہاں واجب ہے, دیگر ائمہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ بھی قریب میں واجبی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. امت کا, اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے, اور اجماع اسی چیز پر ہوتا ہے جو تواتر سے ثابت ہوتی ہے. 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد قربانی کی پابندی کے ساتھ, اور قرآن میں بھی قربانی کا ذکر ہے, احادیث میں بھی قربانی کا ذکر ہے, اور اسلاف تواتر کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے. تو یہ گمراہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. موقع ملا تو انشاءاللہ وہ تمام احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا کسی وقت, ریفرنسز کے ساتھ, احادیث کے ساتھ, قرآنی آیات بھی اور وہ احادیث. قرآن کی تو سب سے بڑی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم جب ان کو ذبح کرتے ہو تو ان کا خون گوشت تھوڑی پہنچتا ہے, لیکن تم نے جو تقوی اختیار کیا اللہ کے حکم پہ ایک کام کیا وہ تمہیں پہنچتا ہے. پھر صحیح حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا, تو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے. تو اتنی ساری مستند احادیث موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اس پہ مستند روایتیں نہ ہوتی تو پوری امت کا اجماع نہ ہوتا, اس پہ پوری امت جمع اس پہ. پھر بھی میں انشاءاللہ موقع ملا تو وہ تمام احادیث ایک انشاءاللہ میں لکھ کے اس کو شائع کر دوں گا, یہ اناؤنس کر دوں گا. قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ قربانی کا نصاب زکوٰۃ والا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ انابیہ رحمہ, زکوٰۃ کی نسبت تھوڑا اور زیادہ سخت نصاب ہے. زکوٰۃ تو 4 چیزوں پہ ہوتی ہے, سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت. یہ 4 چیزیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن قربانی میں ایک 5ویں چیز بھی دیکھی جاتی ہے, ضرورت سے زائد سامان. وہ گھریلو سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا, یا وہ اضافی پراپرٹی جو نہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے نہ آپ اس میں رہتے ہیں, تو وہ پراپرٹی بھی قربانی کے نصاب میں شامل ہوتی ہے. تو یہ 5 چیزیں کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے کسی کے پاس تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے. لیکن
ان 5 چیزوں سے پہلے وہ گیس بجلی کا بل اور راشن واشن کا جو خرچہ ہے نا مہینے کا ہوگا وہ پہلے مائنس کرے گا اور قرضے ورزے نکالے گا، پھر یہ بچے گا تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پہ میں ڈیٹیل سے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، قربانی کا نصاب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ لیکن فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، قربانی میں 5 چیزیں، ایک یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی قربانی میں دیکھا جاتا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں گی تو وہ بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ اس میں علماء کی ایک رائے ہے کہ 4 جوڑے یا 3 جوڑے، بعض نے کہا 3 جوڑے سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے، بعض نے کہا 1 جوتا تو ضرورت کا ہے، دوسرا اضافی جوتا ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن جو بات اقرب الی الصواب اس زمانے کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے، اس زمانے میں اس کو عدد میں منحصر کرنا بہت مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں مخصوص قسم کے لباس ہوتے تھے، 3 جوڑے پورے سال چلتے تھے۔ اب یہ کہ کپڑے ہلکے ہو گئے ہیں، بار بار میلے ہوتے ہیں، ایک آدمی کی ضرورت 6 جوڑے بھی ہو سکتی ہے، ایک کی ضرورت 3 جوڑے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے راجح بات یہ ہے کہ وہ چیز جو پورے سال میں استعمال نہیں ہوئی تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اب آپ کے 1 جوڑے رکھے ہوئے، وہ ڈبے میں پیک رکھے ہوئے، پورا سال گزر جاتا ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا وہ، تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھروں میں پڑے ہوئے لوگوں کے، پورے سال ان کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو لیکن پراپرٹی میں ایسا نہیں ہے، پراپرٹی اگر پڑی ہوئی ہے تو نہ وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے آپ نے اور نہ اس میں آپ خود رہتے ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہی سمجھی جائے گی، چاہے وہ 1 دن پہلے ہی خریدی ہو آپ نے۔ لیکن گھریلو سامان میں، کپڑوں میں، جوتوں میں، ڈنر سیٹ میں اور اسی طرح فرنیچر وغیرہ میں، اس میں سال تک اگر کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد ہے۔ کیا پلاٹ پر قربانی لازم ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 8 لاکھ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد صاحب کراچی سے۔ جی ہاں، وہ خالی پلاٹ اگر وہ نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ اس میں خود رہ رہی ہیں، ظاہر ہے خالی پلاٹ پہ تو کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا، تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا آپ چپ ہو جا، ہم کسی کو پکار رہے ہیں اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے 1 ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔
جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا، تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں۔ ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی۔ ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے۔ کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے، تو اب آپ بتاؤ آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی، آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی۔ سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے، تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو۔ پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو، کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کام کر رہا ہوں۔ ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے، اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا، تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے، کس طرح سے سمجھانا ہے، مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے۔ سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے۔ جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ۔ تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو، اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے۔ بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے۔ بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو بھائی کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا؟ اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے۔ اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔ سحری پانی سے کی ہے میں نے،
گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا ہو، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا.
اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا۔ بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا۔ پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اکاؤنٹ میرے حوالے کر دو، پھر تو آپ یہ کریں گے نا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ عملاً وہی آگے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا۔ اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا، جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا۔ لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا میں۔ پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، فوراً مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دعا پڑھ رہے ہوتے، وہ مانگ رہے نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے، دعائیں پڑھنے پر کہا ہو، وعدہ کیا ہو، ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، ان کو احساس ہو گیا، تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو، اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا۔ تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے رکھ، ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھی، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی، اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں۔ تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے۔ تو پھر ہم کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ۔ بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم، لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی۔ پھر اس میں بچے تھے، شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی، پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی پورا ہی کر لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پورا ہی کر لو، آمین آمین کہہ لیں گے۔ امام صاحب ڈرائیور ہیں، ہم پیچھے مقتدی ہیں، تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ، پہلے تو نہیں اتر سکتے۔ تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو، کچھ اور سوچ رہے ہو، اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں، تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی،
آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے، بے چین تھے، مضطرب سے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں، انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں بھائی، اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا، تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، زکات دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے، ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا، تو یوں ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائے، قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی. میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں، ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں.
تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے، تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دیا. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان، شادیاں تو کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مرکز میں، تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے، اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا. تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں. تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سوانے پڑھیں آپ. بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے، روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی. خواب آیا، 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے، کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے.
تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزن ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو۔ میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی، عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں، لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا۔ یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا، میری دادی نے اللہ ان کی مغفرت کرے خود بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے، دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی، سہارنپور سے، اور عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے۔ خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے، نماز استسقا میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو۔ تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا، خوشی میں کھلایا بھی جائے گا، تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع، اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں۔ یہ میں نے خود سنا، نمازی تھی ماشاءاللہ، پرہیزگار تھی، مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ۔ یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے۔ وہ جھوٹ کیوں بولیں گی بھائی، ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے۔ یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں، ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی، مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، بہت ہی پتلا تھا، کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں؟ وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے، تھے وہ تیرے کچھ زندہ دل قسم کے، لاہور کے تھے، پنجاب کے اصل۔ تو انہوں نے بھی، ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی، انہوں نے بھی ایسے، میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقا کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی، آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے دو واقعات سنائے، ایک انڈیا کا، وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقا کے لیے گھر سے نکلے۔ سنت یہ ہے کہ نماز استسقا میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں، نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں، سب جائیں، بچے بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، سب لوگ جائیں، اور بہت لمبی دعا مانگی جائے، بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں، یعنی ہندوؤں کو اتنا یقین تھا، موسلے کہتے ہیں نا، موسلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمانوں، تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب گئے دعا مانگی ہے، انتہائی شدید گرمی، آج نماز استسقا بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے، اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے، وہ تو یہی ہوتا ہے اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا، جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے، تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم، گناہوں سے معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ تو نماز استسقا کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے، مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے، کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے، کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، چلو اب دبا لیا مال کھا لیا، اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا، وہ نہیں ہوتا، اللہ میں قحط سے مر جاؤں، بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مر جاؤں گا قحط سے، مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا۔